ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ تزکیہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بچے گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 49 کے ضمن میں ہم جانتے ہیں۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ گردانتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے اسے پاک باز بنا دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سورہ نساء کی اس آیہ مقدسہ کا پس منظر یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے بچوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ بچے گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر اہل تورات کہنے لگے، ہم بھی ان بچوں ایسے ہیں، اگر ہم رات کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ دن کو مٹا دیتا ہے، اور اگر دن میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو رات کو ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاکیزہ گردانتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزگی عطا کر دیتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے لاڈلے ہیں، ہم اس کے محبوب اور محب ہیں، اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، ان کے حوالے سے یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ یزکون استعمال ہوا اور دوسری مرتبہ یزکی۔ ان دونوں کی جو روٹ ہے، مادہ ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے یزکی، تزکیہ۔ تزکیہ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک سمجھنا، پاکیزگی سے کسی کو پہچاننا، پاک کرنا۔ تربیت دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاکیزگی کا نور عطا کر دیتا ہے۔ تفسیر مظہری نے لکھا کہ اس آیت سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ خود ستائی نہیں کرنی چاہیے، اپنی تعریفیں خود نہیں کرنی چاہیے، یعنی خود ہی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آیہ مقدسہ کے اختتام پر یہ کہا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے فتیلہ برابر۔ فتیلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ دھاگا اور باریک ریشہ جو کھجور کی گٹھلی کے جھری میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فتیلہ، اور جو گٹھلی کے پیٹھ پر نقطہ ہو اسے نقیر کہتے ہیں، اور جو گٹھلی پر باریک پردہ اور جلی ہو اسے کتمیر کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کے رگڑنے سے جو میل پیدا ہوتی ہے وہ باریک باریک ہوتی ہے، اسے بھی فتیل کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بیضاوی نے یہاں پر لکھا کہ یہ ایک ضرب المثل ہے، فتیلہ یعنی چھوٹے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے،
اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے تھوڑا سا بھی، چھوٹا سا بھی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تزکیہ نصیب فرمائے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے، ہماری سوچوں کو بھی پاکیزگی کا نور نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔